اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا 5واں دن ہے اور انشاءاللہ ہم رمضان کے اس 5ویں دن کے اندر جو ہے وہ جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی 5 ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، 5 نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے تھرو ہم نے سوچا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ تو ہم اپنے پارہ نمبر 5 کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ پلیسز ہیں جس کے تھرو، جن آیات کے تھرو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی سب سے جو آیت میں نے آج چوز کی ہے وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 32، اور اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم مت تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے اس کی تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی اسپیشل چیز دیکھیں، کوئی وہ دیکھیں، اور ایسا ہوتا ہے، مطلب یہ ایوری ڈے لائف میں ہوتا ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کہ جب آپ دوسرے کے پاس کوئی بھی اچھی چیز دیکھتے ہیں، خواہ آپ یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس ٹیلنٹ زیادہ ہے، اس کے پاس نالج زیادہ ہے، اس کے پاس جو ہے نا وہ حکمت زیادہ ہے، اس کے پاس خوبصورتی زیادہ ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس کوئی کوکنگ کا اسکل یا ایسا اسکل، ڈیکوریشن کا اسکل زیادہ ہے، اس کے جو ہے نا وہ گھر زیادہ بڑا ہے، اس کے پاس برانڈ کی زیادہ چیزیں ہیں، اس کی جو ہے وہ دنیا کی ڈگری ہیں، جاب زیادہ ہے، مطلب ہر طرح بچے اس کے زیادہ جو ہے نا وہ اچھے دنیا میں سیٹ ہے۔ جب ہر چیز ہم یہ دیکھتے ہیں نا تو پھر دیکھ کے کیا ہوتا ہے کہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان کے دل میں یہ چیز اٹھتی ہے کہ ہائے کاش یہ میرے پاس ہوتی تھی، اور اس کاش کے ساتھ بندے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کاش ایک تو یہ میرے پاس ہوتے اور وہ دوسرا یہ کہ چلو اس سے تو چھینے نا، اس کو کیوں ملی ہوئی ہے، ٹھیک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا کہ جو اللہ نے فضیلت دی تھی تم میں سے بعض کو، یعنی کہ یہ اس بندے نے خود نہیں چوائس کی تھی، یہ اصل میں جو بھی چیز اسے دنیا کی فزیکل، مادی، یا فار دیٹ میٹر اسپریچول بھی، یا یہ کہ جو ہے نا جو ٹیلنٹس میں بھی، انٹلیکچوئل بھی، جو بھی چیز اس کو ملی ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز میں فضیلت دی ہے۔ تو اب یہ تم وہ تمنا کرنے ہو کاش میں بھی جیسا ہو جاتا، میں ایسا کیوں نہیں، اور اس پہ اپنے آپ کو گھلانے لگو، یہ درست نہیں ہے، بس ایسی تمنا کرنا، لیکن کیا درست ہے بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی ڈائریکٹ کریں گے۔ تو پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی کہ اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جس کو دیتا ہوں میں اس کو جو ہے نا یہ فضل دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہوگا جو انہوں نے کمائی کی، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہوگا جو انہوں نے کمائی کی۔ اب اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچویشن، سرکمسٹانسز ہر ایک کو انڈیویجول دی، اور اگر ہم غور و خوض کریں نا تو ہمیں پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان سچویشن سرکمسٹانسز میں بھی اللہ تعالیٰ کو بیسٹ پتا تھا کہ میرے لیے یہ والے ٹیلنٹس اور یہ سچویشن اور یہ اسپاؤس اور یہ فیملی اور یہ پیرنٹس اور یہ بچے اور یہ گھر اور یہاں پر ہونا اور یہ ڈگری، یہ سب کچھ پرفیکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الائن کی تھی۔ لیکن کیا اصل چیز کیا ہے کہ وہ جو چیزیں آپ کو ملی ہیں اس کی بیسس پر آپ آخرت کی کیا تیاری کریں گے، یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کسی کو کیسا پیسہ دیا، کتنا ہنر دیا، کتنی خوبصورتی دی، کیسے بچے دیے، کیسے ریلیٹیوز دیے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی پری ڈیٹرمنڈ ہے۔ لیکن اصل کیا ہے کہ اب اس کو یوز کر کے آپ نے جو کمائی کی نا وہ آپ کی ضائع نہیں جائے گی۔ اگر آپ کی ڈیفیکلٹ سچویشن تھے، آپ نے تھوڑی بھی کی تو آپ کا بہت ملٹیپلائی ہو جائے گا، دوسرے بندے کے بہت آسان تھے سچویشن سرکمسٹانسز، اس کو شاید اتنا زیادہ اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اصل کرنے کا کام ہے جو میرے اس آیت کا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایٹریبیوٹ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ کیونکہ ہم کتنی بار دوسرے کو دیکھ کے نا ہم لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، بس اسی کو علم مل گیا ہے، اسی کو حکمت مل گئی ہے، اسی کو دنیا کا پیسہ مل گیا ہے، اسی کو یہ ڈگری مل گئی ہے، اسی کو یہ ٹیلنٹ مل گیا ہے، تو پھر میرا تو کیا ہوگا نا، ہم لمٹ کرنے لگتے ہیں نا، شاید اس کو مل گیا تو بس اب سارا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کے اندر جب ہم کسی کے پاس کوئی خیر دیکھے تو ہمیں کیا کہا ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے، اس کو دے سکتا ہے تو تمہیں بھی دے سکتا ہے، اور اگین ضروری نہیں ہے تمہیں ایگزیکٹ وہی سیم چیز ملے، بلکہ یہ
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دیں جو آپ کے لیے بہتر ہو. آپ اللہ تعالیٰ کا فضل کریں, یہ ایگزیکٹلی نہ مانگیں کہ مجھے یہ والی چیز مل جائے, کیونکہ عین پاسبل ہے کہ اگر آپ جو ہے نا وہ والی چیز جو شخص کو ملی ہے اگر وہ آپ کو مل جائے تو آپ کو رونا آ جائے اس کے بعد. کیونکہ ہوتا کیا ہے, ہم جس بھی شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بہت ظاہری یا سطحی لیول سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب میں اپنی زندگی میں کبھی سوچتی ہوں کہ جو ہے نا کیا نام ہے, باہر سے دیکھ کے لوگوں کو لگتا ہے اچھا دس پرسن از ان یو ایس, ٹھیک ہے جی امریکہ آ گئے, یہ اتنی پڑھائی لکھی ہوئی ہے, اتنا جو ہے نا کیا نام ہے وہ کر لیا, کیا کہتے ہیں ریزیڈنسی بھی مل گئی, ایسے بھی ہو گیا, مطلب اس طرح سے سیٹ ہے, اس طرح سے سیٹ ہے, امی ابو آ گئے. مطلب اس طرح بہت ساری سچویشن سے باہر سے دیکھ کے کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے واہ اس بندے کی لائف پکچر پرفیکٹ ہے. لیکن یہ کہ جب آپ واقعی اس کی زندگی کے اندر جا کے قریب ہو کے جھانکتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس شخص کی جو ہے نا کیا نام ہے سرکمسٹانسز کے جو بوجھ ہیں یا بوری ہیں, اس کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اسٹیپ بیک کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ میری مشکل تو زیادہ ٹھیک ہی ہے, یہ اس شخص کی مشکل تو کافی زیادہ ہے میرے مقابلے میں, ٹھیک. تو اس لیے ہمیں کسی بھی شخص کو دیکھ کے وہ والی ساری نعمتیں اور وہ تمنا نہیں کرنے لگ جاتی چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ان نعمتوں کے ساتھ جو ہے جو مشکلوں کا بیگیج ہے وہ کیا ہے. مجھے ایک وہ یاد آ رہی ہے بڑی سچویشن جو ہے نا, ایک واقعہ ہے ایسے ہی فرضی سا واقعہ, لیکن وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک ایسا بازار ہوتا اس میں سارے لوگ اپنی پوٹلیاں لے کے آتے, اور وہ پوٹلیاں کیا ہوتی ہیں اپنی ڈیفیکلٹیز, کیونکہ ہم نارملی کیا ہوتا ہے ہم اپنی ڈیفیکلٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میری بہت بڑی مشکل ہے اور اس کی دوسرے بندے کی تو کوئی مشکل نہیں ہے نا, یہ تو عیاشی میں اور یہ آرام میں, اور اس کو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں اور میرے پہ جتنا بڑا ٹیسٹ ہے وہ کسی کے اوپر بھی نہیں ہے نا. تو اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک میدان میں سارے لوگ جمع ہوتے اور وہ اپنی سارے جو ہے نا وہ پوٹلیاں لے آتے, اور وہ پوٹلیاں لے آ کے جو ہے نا وہ کہا جاتا کہ اچھا اب جس مرضی کے چاہو ایکسچینج کر لو, جس مرضی سے نا پوٹلی ایکسچینج کر لو, اس کی والی مشکل تم اٹھا لو, اپنی والی مشکل اس کو دے دو. تو سارے کے سارے لوگ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اس بازار سے یا اس میدان سے اپنی اپنی پوٹلیاں ہی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ جب دوسرے کی پوٹلی کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ یہ ٹیسٹ تو بہت مشکل ہے, یہ تو میں بالکل نہیں کر سکتا. تو سارے دیکھنے کے بعد الٹیمیٹلی بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا اپنا ہی والا سب سے ٹھیک ہے, میں نے نہیں, ٹھیک. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف وہ جو ہمیں ظاہری چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ بندہ اس طرح سے بہت سیٹ ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے اس شخص کا کتنا زیادہ جو ہے نا وہ ہے ٹیسٹ ہے. تو اس کے بجائے کہ ایگزیکٹلی ہم وہ مانگیں, ہم اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کریں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے آپ مجھے ایکسٹرا اپنی باؤنٹی اپنی جنراسٹی میں سے دے سکتے ہیں, آپ وہاں سے دیں جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا اور جو میرے لیے پرفیکٹ ہو. یہ نہ ہو کہ شخص کا مانگتے مانگتے کہ اللہ ایسا بن جاؤں وہ والی مشکل بھی میرے پہ آ جائے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو بکل شیء علیمہ ہے, اس کا فضل بھی اس کے علم کے ساتھ ہے. ایگزیکٹلی جو بات میں سٹارٹنگ میں کہہ رہی تھی واپس اسی سے ٹائی کروں گی کہ ہمیں جو سچویشن سرکمسٹانسز ملے, جو ایجوکیشن ملی, جو گھر ملا, جو شادی کے بعد ملا, جو بچے ملے, جو بھی ساری لائف کے سرکمسٹانسز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پورے علم کے ساتھ اسے پتہ تھا کہ یہ اس کے لیے بیسٹ ہے, اور دوسرے کو بھی جو ملا وہ بھی اس کی پرسنالٹی اور اس کے ایپٹیچیوڈ اور اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا کہ اس کے لیے کیا سوٹیبل رہے گی. تو اس لیے تمنا کے بجائے کیا کرنا چاہیے, اللہم انی اسألک من فضلک. اور دیکھیں یہ ہماری پچھلے سورہ آل عمران کی اس آیت سے بھی کنیکٹڈ ہے, جو جب زکریا علیہ السلام تھے اور وہ ان کے پاس آئے مریم علیہ السلام کے پاس, اور ان کے پاس طرح طرح کے فروٹ تھے بغیر اس کے جو ہے نا بغیر موسم کے. تو انہوں نے کس طرح یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے بھی ایسے بے پھل دے دے, بے اس کے جو ہے نا کیا نام ہے موسم کے پھل دے دے, بلکہ اللہ کا فضل تلاش کیا تھا کہ نہیں میری سچویشن اور سرکمسٹانسز کے لیے مجھے اولاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو ربی حبلی من لدنک ولیہ انک انت السمیع الدعاء. تو اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کریں اپنی سچویشن اور سرکمسٹانس کے لحاظ سے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم ہے, بہت فضل دے سکتا ہے, لیکن وہ اس کا فضل بھی علم کے ساتھ ہے. اگر بہت زیادہ دعا کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ چیز نہیں مل رہی تو ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے, اس لیے اللہ نے روک دیا. اور کتنی بار ہوتا ہے مجھے یہ کیوں ملا, ٹھیک. تو یہ جو مجھے یہ کیوں ملا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 2 پہ, ٹھیک ہے, جو ہے نا جو آج کے ہمارے لیسن کی ریفلیکشن ہے وہ ہے آیت نمبر 35, اور یہ آیت نمبر 35 ہے سورۃ النساء کی, ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں کے درمیان اختلاف کا, اگر جو ہے نا کیا نام ہے میاں اور بیوی کو آپس میں اختلاف کا ڈر ہے, ان کے آپس میں نہیں بن رہی, صلح صفائی نہیں ہو رہی, تو کیا کرنا چاہیے انہیں, فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. تو وہ کیا ہے ایک منصف جو ہے وہ خاندان بیوی کے خاندان میں سے, مطلب شوہر کے خاندان میں سے جو ہے وہ جمع کر لیں, ایک منصف, ایک بندہ جو انصاف کرا, اور ایک منصف جو ہے وہ بیوی کے خاندان میں سے. اور جو آج ہماری لیسن اور ریفلیکشن ہے
کہ جو ہماری ساری زندگی پہ اپلائی ہو سکتی ہے. اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور خوب خبردار ہے. یعنی اس کے اندر کیا ہے؟ اگین ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ اور نام کہ اللہ تعالیٰ العلیم الخبیر ہے، اس جیسا علم رکھنے والا اور اس جیسا خبیر کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ڈیپ اور انٹرنل اس کے لیے ہے کہ اندر تک جو ہے نا کیا نام ہے وہ جانتا ہے. تو اس جیسا اندر تک آپ کے دل تک جھانک کر اور آپ کی ڈیپسٹ سوچوں تک جان کر بھی کوئی نہیں جو ہے نا وہ جاننے والا. تو جب کوئی بھی اتنا جاننے والا نہیں ہے تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں ارادہ کس چیز کا کر رہی ہوں. کہیں میری نیت ہی تو خراب نہیں ہے یا کہیں میری نیت ہی کو میں اندر کھوٹ تو نہیں ہے. مطلب اندر سے میں کیا چاہتی ہوں، اصل ساری اس کی بات یہ ہے. جیسا میں چاہتی ہوں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، وہ مجھے اسی رستے پہ چلا دے گا اور اسی چیز کی توفیق بھی دے دے گا. میں کتنی بار یہ بات سوچتی ہوں کہ جب جو ہے نا کیا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں نا، یا جن لوگوں کو فار دیٹ میٹر جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے کہ یقیناً سم ویئر سم پلیس ان ٹائم ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی، بے شک قرآن میں سے اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہا ہوتا، لیکن کبھی ان کے دل میں یہ جو ہے نا وہ ضرور اٹھی ہوتی ہے، مطلب ایک خواہش ضرور اٹھی ہوتی ہے کہ یا اللہ مطلب نہیں سمجھ آ رہا نا کہ کیا راستہ ہے، نہیں سمجھ آتا، یا اللہ کاش میں بھی قرآن سمجھ سکوں، کاش میں بھی اسے سمجھ کے پڑھ سکوں. حالانکہ کوئی سچویشن سرکمسٹانسز سامنے نہیں ہوتے، کوئی ان نان مسلمس کو جو ہے نا وہ اسلام کا راستہ نہیں پتہ ہوتا کہ اچھا یہ اسلام ہے اور یہ دین برحق ہے، انہیں ہرگز ایسا کچھ نہیں پتہ ہوتا. لیکن یہ کہ بس جو ہے نا کیا نام ہے وہ ایک وقت میں کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ارادہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے لیے کیا ہے توفیق دے دیتا ہے، یوفق توفیق دے دیتا ہے، موافقت پیدا کر دیتا ہے، اصلاح کر دیتا ہے. ٹھیک، اب ہم نے اپنی زندگی کے اس میں اپلیکیشن یہ ہر زندگی کے سچویشن اور سرکمسٹانسز میں یہ دیکھنا ہے میں کس چیز کا ارادہ رکھتی ہوں. جس چیز کا میں ارادہ رکھتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود میرے لیے اس چیز میں آسانی پیدا کر دے گا. کیا میرا قرآن سیکھنے کا ارادہ ہے؟ کیا میرا اپنی اولادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے پہ چلانے کا ارادہ ہے؟ کیا میرا دنیا کی بھی کسی چیز کے لیے جو ہے نا، مطلب دنیا کے بھی کتنے کام ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ ہوا ہی نہیں، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم واقعی اس چیز میں انٹرسٹڈ اور سنسیئر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی پیدا کر دیتا ہے. اور جب آپ نے اس چیز کو بیک برنر پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ رکھا ہوتا ہے کہ یار کر لیں گے، ہو جائے گا، ابھی ٹائم نہیں ہے، تو وہ چیز بھی کیا ہے کہ وہ چیز بھی جو ہے نا کیا نام ہے وہ ڈیلے ہوتی رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق دے کہ کتنی ساری نیکیاں ہم اگر ابھی کر نہ بھی سکیں اپنے امیجیٹ سچویشن اور سرکمسٹانسز کے وجہ سے، خواہ اس کے اندر قرآن کا ترجمے سے سیکھنا ہو، خواہ اس کے اندر یہ ہو کہ عمرہ اور حج کرنا ہو، خواہ اس کے اندر مطلب کوئی بھی چیز ہو، قرآن حفظ کرنا ہو، کوئی بھی چیز ہو جو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہائی کاش مطلب میں بھی یہ کر سکتی، تو ایٹ لیسٹ اس کا اپنا ارادہ اور اپنی نیت تو صاف کر لیں نا. اسی طرح کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ ریلیشن شپس کے اندر ہمارے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. ایٹ لیسٹ اپنا دل، اپنا ارادہ اور اپنا نیت تو صاف رکھیں کہ یا اللہ اس پر رحم فرما، ہمارے درمیان صلح کر دے. ورنہ ہم کہتے ہیں اچھا ہی ہوا اس سے بات ہونا بند ہو گئی اور اچھی بات ہے، اس سے ہم جو ہے نا کیا نام ہے بات ہی نہیں کرنی پڑے گی، ایویں میری مصیبت جو ہے میں جان پھنسی ہوئی تھی اس شخص کی وجہ سے. ایٹ لیسٹ اپنا دل تو صاف رکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیا ہے موافقت دے دے گا، توفیق دے دے گا. بس اول قدم کس نے اٹھانا ہے؟ ہم نے اپنے دل کے ارادے کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. تو یہ ہمارا دوسرا وہ تھا، پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کا اور اس سے کنیکٹڈ ہمارے ارادوں کی اصلاح کا تھا. ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں آج کی آیت نمبر 3 پر، جو ہے نا کیا نام ہے جو ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 78. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ جائے گی، خواہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. اور پھر ہوتا کیا ہے، لوگوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے، اس سے ہمارا آج کا لیسن کنیکٹڈ ہے کہ اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی نیکی تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی برائی تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، بلکہ آپ کہہ دیجئے کہ ساری کی ساری کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہیں. تو یہ بات بھی سمجھنا کہ دنیا کے اندر جو بھی خیر ہے یا دنیا کے اندر کوئی بھی ہمارے اوپر ٹیسٹ، ٹرائل اور ڈیفیکلٹی بھی آتی ہے، سب کا جو اوریجن ہے وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم اس سچویشن میں ہو جاتے ہیں نا زیادہ، اچھا اچھائی آ گئی، سکسیس ہو گئی، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، ہاں میں نے محنت کی تھی، آخر ہاں میں نے اتنا کام کیا تھا، میں نے فلانی نیٹ ورکنگ کی تھی اور میں نے یہ کیا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ چیز ملی، میں نے تو انٹرویو اتنا زبردست کیا تھا، میرا تو ٹیلنٹ یہی ہے، میں نے تو پسند ہی آنا تھا لوگوں کو. ٹھیک، تو ہم کتنی بار کیا کہ یہ سمجھنے لگتے ہیں خیر
بس یہ تو ہماری وہ ہے. اور جب برائی ہے شر ہے یہ تو بس فلانے کی وجہ سے آ گیا, ڈھمکانے کی وجہ سے آ گیا, میرے پہ کیوں آ گیا, میرا کیا گناہ کیا تھا, میرا کیا قصور تھا, اللہ نے میرے لیے ساری مشکلیں دیکھ کے رکھی ہوئی ہیں, تو اس قسم کی ہم باتیں کرنے لگتے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ خیر اور شر سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ, اور اس کے اندر دونوں کے اندر پازیٹیو رہنا, کیونکہ جب آپ کو یہ یقین ہو گیا, مطلب وہ ہم نے کہا نا وہ جو وہ ہے سورہ, مجھے یاد آ رہا ہے بچپن میں جب پڑھتے تھے ایمان مفصل ایمان مجمل, مجھے یہ نہیں پتہ ایگزیکٹلی کہ ان کا واقعی کوئی اسلامک سورس ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ نہیں سکھائی, اس لیے میں ان کو پروموٹ بالکل نہیں کری, لیکن یہ کہ اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو ہے نا ہم اس قدر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کی, چاہے وہ خیر کی ہو چاہے وہ شر کی ہو, ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. والقدر خیری و شر ہی, کہ وہ من اللہ تعالیٰ, کہ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو قدر پہ ایمان رکھنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بس قدر پہ ایمان رکھیں بس یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بلکہ دونوں سچویشن کے اندر کہ اگر اچھائی آئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اب میں کیسا رسپانس شو کروں گی, میں نے اللہ کو بھول ہی نہیں جانا اور اسی چیز میں گم نہیں ہو جانا. اور جو ٹیسٹ بھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ میرا سچویشن اور ریاکشن اور رسپانس دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے نکالے گا اس مشکل میں سے, اس کے ذریعے اس کا کوئی خیر کا ارادہ ہے, وہ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے, اس اپوزٹ اس میں چلے جانا نا کہ خیر انسانوں کی طرف سے اور برائی تو بس بالکل جو ہے نا وہ خیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اور برائی تو بس اس انسان کا قصور تھا, یا اس میں چلے جانا اس میں چلے جانا کہ خیر تو میری طرف سے اور برا مصیبت میں تو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. نہیں, دونوں میں یہ سمجھنا کہ اصل میں جو خیر اور شر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. ہم نے بات کی تھی نا لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو نہ خیر آ سکتی ہے زندگی میں نہ شر پہنچ سکتا ہے. تو جب آئیے تو اللہ کرے کہ خیر اور شر کی دونوں سچویشن اور سرکمسٹانسز ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنا دیں. ٹھیک ہے, تو ہر ہماری زندگی سچویشن اور سرکمسٹانسز کل من عند اللہ, مشکل بھی اور آسانی بھی. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا ہماری آج کی آیت نمبر 4 ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 86, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, جب تم دعا دی جاتی ہے کوئی دعا تو جواباً تم بھی دعا دو اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ, یا لوٹا ہی دو دعا کے الفاظ. مطلب یہ کہ یہاں پر دعا سے اسپیسیفکلی مراد سلام ہے, کہ جب آپ سلامتی کی دعا کسی کے لیے کریں, کسی کے اوپر سلام وہ کریں کسی کو, تو مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ زیادہ بیٹر سلام کریں. انہوں نے السلام علیکم کہا ہے تو آگے بڑھ کے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. اور یہ کہ اگر پورا کا پورا نہیں دے سکتے اتنا زیادہ تو ایٹ لیسٹ جتنا اس نے کہا ہے اتنا تو دے دیں. اور اس سے ہم لیسن ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کیا بات نکال رہے ہیں کہ آیت کے اینڈ پر کیا آتا ہے کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان اللہ علی کل شیء حسیبا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کانا بھی یہاں پہ لگایا ہے, جس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے تھا, وہ ہمیشہ ہے اور وہ ہمیشہ ہی رہے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین حساب لینے والا ہے. اب اس کو کنیکٹ کریں سلام کے ساتھ, کہ سلام ہم کتنی ایک ایسی سی چیز سمجھتے ہیں نا, مطلب جنرلی مطلب سلام بس سلام کر دیا سوچے سمجھے بغیر کر دیا, سوچا بھی نہیں کہ ہم دوسرے پہ سلامتی بھیج رہے ہیں اور اس کا ہمیں ریوارڈ ملے گا اور وہ ملے گا, بس السلام علیکم ایک ویسے جیسے ہیلو ہائی گڈ مارننگ ہو جاتا ہے اسی طرح ہماری عادت سی ہو گئی ہے. ٹھیک, لیکن اللہ تعالیٰ کریں کہ یہ تمہاری ایون جو عادت والی چیز ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. کیا تم نے خالی السلام علیکم کہا تھا, یا تم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تھا, یا تم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تھا. ایک ٹنگ کی اتنی سی چیز کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین حساب لے گا. ہمیشہ تھا, ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. تو پھر ہمیں اپنی ساری زندگی کی سچویشن اور سرکمسٹانسز کے اندر کتنا زیادہ نیکی کا جو ہے نا کیا نام ہے وہ اہتمام کرنا ہے کہ اچھا اس چیز کو تھوڑا سا اور بہتر کر لوں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ کل شیء حسیبہ ہے. میں کوشش کر لوں کہ اگر کر سکتی ہوں تو اپنی گروسری کی جو ایک ایک چیز میں اٹھا رہی ہوں مارکیٹ سے, ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ بھی دیا, تیرا شکر ہے یہ بھی دیا, یہ تیرا شکر ہے یہ بھی دیا. افطار کے وقت جو ایک ایک چیز بنا رہی ہوں یا تیار کر رہی ہوں تو کھجور پہ الگ, فروٹ چاٹ پہ الگ, پانی پہ الگ, سالن پہ الگ, روٹی پہ الگ, چاول پہ الگ, سموسے پکوڑے جو بھی بنا رہے ہیں, مطلب یو گیٹ دا پوائنٹ. ٹھیک, اس کے اوپر الگ, ہر لقمے پہ الگ. مطلب ہم نے تو بڑھنا ہے نا, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے, تو ہم نے تو بڑھنا ہے کہ ہمارا جو ہے نا حساب کے اندر زیادہ ہو جائے نہیں کیا. تو اب کتنا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو یاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ تھا, ہے, رہنے والا ہے, حسیب بہترین حساب لینے والا ہے. ہم بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں ریکارڈ کر لیتا ہے, تو ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہ جانے دیں. اور اگین اسی طرح جن برائیوں کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں
کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں جو ہے نا کیا نام ہے ہو ہی جاتا ہے، سب کر لیتے ہیں، پہلے بھی کیا تھا پھر توبہ کر لوں گی. تو اس میں بھی یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء حسیبہ ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 86. اور اب جاتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. پہلا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل کا، دوسرا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ ہونے کا جو ہے نا کیا نام ہے علیم خبیر ہونے کا، کہ وہ موافقت پیدا کر دے گا. تیسرا تھا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. چوتھا تھا اللہ تعالیٰ کے خوب جو ہے وہ حساب لینے والا ہے. اور اب ہے جی جو ہے نا کیا نام ہے 5واں پوائنٹ، جو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے راستے میں ہجرت کرنے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب ہجرت کرنے کو بھی ہم کیسے لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو یا کسی کام کو کر لیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی ہجرت ہے اب پازیٹیو والی. ٹھیک ہے، اور دوسری ایک نیگیٹو والی ہجرت ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی زمین جو بہت بری ہے، کوئی ایسی کمپنی جہاں پہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے، کوئی ایسی برائی جو آپ کے ساتھ لگی ہے، اس برائی سے دور ہو جائیں، اس انوائرمنٹ سے دور ہو جائیں، اس کمپنی سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے گا اس کی پسندیدگی کی جگہ کی طرف یا اس کی ناپسندیدگی کے کاموں سے دور. ٹھیک، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ. تو یہ کون ہے جو اس کو زمین میں بڑے زبردست ٹھکانگی اور کشادگی دے رہا ہے؟ اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے پاس تو زمین میں بڑی وسعت اور بڑی کشادگی ہے. اگین تم تو ہجرت کا ارادہ کرو نا، پیچھے بھی ہم نے کہا ہے کہ تم تو اصلاح کا ارادہ کرو نا، تو اللہ تعالیٰ بھی موافقت پیدا کر دے گا، اللہ بھی توفیق دے دے گا. ایٹ لیسٹ میں کتنی بار سوچتی ہوں کہ جن ہم مشکلوں میں اور پریشانیوں میں، اور مطلب کتنی بار فزیکل مشکلیں اور پریشانیاں واقعی جو دنیا کے ٹیسٹ آتے ہیں وہ، اور کتنی بار اپنی اسپریچول مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کام کو کرنا اور وہ ہم سے ہو نہیں رہا ہوتا. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہمارے اندر خرابی ہے، برائی ہے، اخلاق کی برائی ہے، نماز کو ڈیلے کرنا ہے، نماز کے ٹائم پہ سوئے رہنا ہے، انٹینٹیو ہو جانا ہے، فجر مس کر دینا ہے، عشاء میں لے کر دینا ہے، سستی سے پڑھنا ہے، جو بھی ٹھیک. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ایٹ لیسٹ اس کے لیے ہم وہ نیت والی جو بات تھی کہ ہم ایٹ لیسٹ ارادہ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتی ہوں اور اس برائی کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور اس اچھی چیز کو اپنانا چاہتی ہوں. آپ کے پاس تو بہت ٹھکانہ اور کشادگی ہے، آپ میرے لیے اس چیز کو پانے میں یا اس برائی کو چھوڑنے میں میرے لیے کشادگی اور جو ہے نا وہ ٹھکانہ پیدا کر دیں، بہت زیادہ کھلا ٹھکانہ اور آسانی اور وسعت پیدا کر دیں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ جو کوئی ہجرت کرے گا. ٹھیک، اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے والی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ جو کوئی نکلا اپنے گھر سے مہاجرن الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ الی اللہ. اب ابھی ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا ہی تھا، اب آپ نے ابھی وہ برائی چھوڑنے کا ارادہ کیا ہی تھا. ٹھیک ہے، یا آپ نے اس نیکی کی طرف اچھی جگہ پر اس برے وہ جس سے نکل کے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا، اور اب کیا ہوا موت آ گئی راستے میں. ٹھیک ہے، اب دنیاوی آپ مجھے اس کے لحاظ سے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جس نے واقعی پکی توبہ کر لی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اب سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، اور ابھی ڈے 1 تھا، اس نے پڑھائی کرنا شروع کی تھی، ڈے 1 اس نے اپنے اعمال ٹھیک کرنا شروع کیے تھے، تو اب اس کی ڈیتھ آ جائے گی. تو اب دنیا کے لحاظ سے تو ہم کہیں گے نا کیا فائدہ، فیلئر. ٹھیک ہے، کہ یہاں یہ بڑی جلدی اس نے کیا تھا، ایک دن کی اس کے نیکیوں کا کیا ثواب ملے گا ہے جو ہے نا کیا نام ہے، ایک دن اس نے ٹوٹل یہ جو ہے اس کی طرف چلنا شروع ہوا تھا. اور واقعی بنی اسرائیل کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ وہ شخص جو ہے اس نے اتنے وہ کیے اور پھر وہ چل پڑا، جو ہے نا اتنے گناہ کیے، اتنے قتل کیے، اور پھر وہ 100 قتل کر کے وہ نکل پڑا اس زمین کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدگی کے لوگ جہاں رہتے تھے، اور برے لوگوں سے دور ہو گیا. اور اب جب وہ شخص جو ہے نا وہ آیا، کیا کہتے ہیں اس کو، فرشتہ لینے آیا، تو کیا تھا اب دونوں فرشتوں میں لڑائی ہوگی، دونوں فرشتے لینے آ گئے نا. ابھی تو وہ چلا ہی تھا نا اچھی والی زمین کی طرف اور بری والی زمین سے دور. ٹھیک، اور 100 قتل کر چکے اگین. تو اب دونوں فرشتے لینے آگے، وہ اس کے والے فرشتے نے کہا عذاب والے نے میں لوں گا، نیکی والے فرشتے نے کہا، ثواب والے فرشتے نے کہا میں جان لوں گا. تو انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، میئر کر لیتے ہیں زمین، تو جس طرف یہ قریب ہوگا تو جو ہے نا ہم اس کو وہاں سے لے لیں گے. اب اصولاً تو کیا تھا، ابھی تو وہ چلا ہی تھا نا، تو برائی والی زمین زیادہ قریب تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اگین زمین بھی کس کی ہے، کس نے پیدا کیا ہے، کس کی بات مانتی ہے، اللہ کی بات مانتی ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو برائی والی زمین تھی وہ شخص سے دور ہو گئی، اور جو اچھی زمین تھی، نیک لوگوں والی زمین تھی، وہ شخص کے قریب ہو گئی. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے وہ شخص ابھی نکلا ہی تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فقد وقع اجرہ علی اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے قدردان ہے، اتنے غفور رحیم ہے کہ ابھی وہ نکلا ہی تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی اس کا اجر ثابت کر دیا. مجھے بتائیں ہمیں انسانوں میں سے
کسی اور سے اجر کی ضرورت ہے؟ اللہ جیسا کوئی شاکر قدردان ہو سکتا ہے کہ زمین کو حکم دے دے کہ برائی والی جگہ سے دور ہو جاؤ اور جو ہے نا اچھائی والی جگہ سے قریب ہو جاؤ؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، غفور الرحیم، بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے پہلی رمضان کو غلطیاں ہوئی ہوں، چاہے دوسری کو ہوئی ہو، چاہے تیسری کو، چاہے چوتھی کو، چاہے پانچویں کو، چاہے آخری وقت تک، آخری دن تک، چاہے زندگی کے آخری سانس تک، جتنی بھی غلطیاں ہوں، ہم ہر دن، میں کہتی ہوں ہمارا ہر دن ایسا ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مہاجر ہوں کہ اللہ کل بہت ساری اور غلطیاں ہو گئی تھیں، آج ان بہت ساری غلطیوں سے میں نے مہاجر ہونا ہے، کل بہت سارے نیک کام مس ہو گئے تھے، آج میں نے بہت سارے ان نیک کاموں کی طرف بڑھنا ہے، اور اگر آج مجھے موت بھی آ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اجر جو ہے وہ آپ کے پاس ثابت ہو جائے، اور آپ تو ہیں ہی غفور الرحیم۔ میں 1000 بار کوئی غلطیاں کروں گی پھر بھی آپ کے پاس آؤں گی تو آپ دوبارہ یہ نہیں کہیں گے کہ پھر آ گئی ہو، پھر غلطی کر کے آ گئی ہو۔ انسان تو یہی ہے نا، ایک سے دوسری بار ریپیٹ کریں، دوسرا بندہ یہ سمجھ نہیں آتی پہلے کیا سمجھایا تھا، تو انسان تو پہلی سے دوسری بار یہ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے غفور الرحیم ہونے کی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدردانی اور اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی کا یہ جو ہے نا اپنے 5واں پوائنٹ ڈسکس کیا۔ تو بس دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ان کی جو فزیکل اور مٹیریل جو آپ نے ان نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھ کر امپریس ہو کر ان کا سوال نہ کرنے لگے، بلکہ ہمیں اپنے فضل کو تلاش کرنے والا اور اپنے سے بہترین امید رکھنے والا بنا، کیونکہ آپ تو بہترین علیم ہیں۔ آپ کی جو ڈویژن ہے وہ بھی علم کے ساتھ ہے، اور آپ مجھے جو فضل دیں گے اور آپ دے سکتے ہیں فضل، وہ بھی آپ کے علم کے ساتھ ہے یا اللہ۔ اور دوسری ہم کس چیز کے ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہمیں یہ بھی توفیق دے دے کہ ہم اصلاح کا ارادہ رکھ کر لیں۔ ہماری تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا تو اصلاح کا ارادہ رکھنے کی بھی ہمارے پاس توفیق نہیں ہے۔ آپ علیم اور خبیر ہیں، ہمیں ہر چیز میں اصلاح کا ارادہ رکھنے والا بنا دیں۔ پھر ہم نے ساتھ اس علیم اور خبیر ہونے کے علاوہ کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے کے سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے آسانی کے وقتوں میں، اچھے وقتوں میں اور مشکل کے وقت میں بھی ہر حال میں آپ سے کنیکٹ ہونے والا بنا دے، کیونکہ آپ آسمانی بھی آپ کی طرف سے، مشکل بھی آپ کی طرف سے، بس ہمارا دلوں کو آپ اپنے ساتھ ہی جوڑ دیں اور ہمیں ہر چیز کے اندر جو کرنے کا کام ہے نا وہ سب سجھا دیں، اور ہمیں ہر اچھائی یا برائی، مشکل اور آسانی کی سچویشن میں اپنے سے قریب ہونے والا بنا دے یا اللہ۔ اور آپ نے جس طرح یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ہم جو ہے نا آپ حسیب ہیں، آپ حساب لینے والے ہیں، خواہ سلام ہی کا وہ لیول کیوں نہ ہو کہ 10 نیکیاں ہوں، 20 نیکیاں ہوں، 30 نیکیاں ہوں، اسی طرح ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑنے والا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی دور رکھنے والا بنا دے، کیونکہ آپ تو کیا ہے، آپ تو حسیب اور خوب حساب لینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والا ہو تو آپ اس کو مراغماً کثیرا وسعہ دیتے ہیں، ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر ایکشن، ہمارا بول آپ کی طرف بڑھنے والا اور برائی سے دور ہونے والا ہو جائے، اور آپ اسی طرح ہمیں بہت سارا ٹھکانہ اور خوشادگی دے دیں، اور ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو بہت گناہ کر لیا، اور رمضان کے آخری دن بھی، آخری وہ جو مرنے والا دن بھی، ہمیں کیا پتہ کون سا دن ہمارا مرنے والا ہے، ہو سکتا ہے آج ہی ہماری موت آ جائے، تو ہم آج دن بھی یہ سوچ کے وہ کریں کہ نہیں، اگر آج بھی میں نے توبہ کر لی تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میرا اجر واقعی ہو جائے گا، اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو آج ہم سچی توبہ کر لیں یا اللہ، اور ہم ہر دن ہمارا ایسا ہو کہ ہم آپ کی طرف ہجرت کرنے والے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہوں، یہ سوچ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میرا اجر سیو ہو جائے گا، خواہ میری آج ہی ڈیتھ کیوں نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔